الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6، 7، 8، 9 اور 10 آیات تک میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی۔ سورۃ الحجرات جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں کچھ اصول اور ضوابط اللہ تعالیٰ نے ایسے بیان فرمائے ہیں جس پر مسلم کمیونٹی، سوسائٹی اور مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کی بہتری اور بھلائی کا دار و مدار ہے۔ اگر ان اصولوں پر پابندی سے عمل کیا جائے تو امن، محبت، باہمی احترام اور جماعت کی مضبوطی کا یہ ذریعہ ہے، جن میں سے سب سے پہلی بات تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے پیش قدمی نہ کی جائے۔ جہاں اللہ کی بات آ جائے وہیں اسٹاپ کر لو، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے وہیں رک جاؤ، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرو اور اس پر اپنی رائے دینے کی کوشش نہیں کرو۔ پہلا اصول ہے۔ اور دوسرا فرمایا تھا واتقوا اللہ، ہر وقت ہر حالت میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو اللہ کا خوف بھی ایک بہت بڑا اصول ہے، یعنی جماعتی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے۔ تیسرا اصول فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی مجلس میں اگر تم بیٹھے ہو تو تمہاری آوازیں حضور کی آواز سے پست ہوں، کسی کی آواز اونچی نہ ہو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں نہیں ہیں تو جہاں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پڑھی جا رہی ہو تو اس کے آداب کا بھی یہی حکم ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ان کی آواز ہی تو ہے، چاہے کوئی بھی نقل کر رہا ہے تو اس کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھو، یعنی اس پر بھی کوئی رائے زنی کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں، کوشش نہیں کرو۔ اور یہ کہ جیسے ایک دوسرے کے ساتھ تڑاکے سے بولتے ہو، نبی سے ادب اور احترام سے بات کرو۔ اور ان لوگوں کی تعریف فرمائی تھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازیں پست کرتے ہیں، دھیمی رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگ، ان کے دل اللہ نے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے چن لیے ہیں،
ان میں تقوی اور پرہیزگاری کا بیج ڈالو تو وہ بہت بڑا بارآور درخت بنے گا، نیک اعمال اس میں پیدا ہوں گے جو لوگ اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کی مذمت بیان کی جو آپ کے حجرات سے باہر کھڑے ہو کر آپ کا نام لے کر پکارتے تھے، یا محمد اخرج الینا، محمد ہماری طرف باہر تشریف لائیے۔ حالانکہ یہ لوگ اکثر بے عقل ہیں۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لے کر پکارنا ہی بے ادبی ہے۔ ان کے لیے یا نبی اللہ یا رسول اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے قرآن میں، کہیں بھی یا محمد کہہ کے نہیں پکارا جی۔ تو اگر پکارنے کی ضرورت ہو تو ادب اور احترام کے ساتھ، صفاتی نام سے، ذاتی نام سے نہیں۔ اور ویسے یہ ہے کہ باہر سے پکارو بھی نہیں۔ ادب احترام کا تقاضا یہ ہے کہ دروازے پہ انتظار کرو، جب حضور خود باہر نکل آئیں تو اپنا مدعا پیش کرو۔ تو اس میں فرمایا کہ جو حجرات سے باہر، تو حجرات جو ہیں حجرے کی جمع ہے۔ حجرہ مختصر سے اپارٹمنٹ کو کہتے ہیں، یا ایک آدھ کمرے کا، اتنا لمبا چوڑا نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات آپ کی وہ مختصر سے گھر تھے جن میں آپ کی ازواج مطہرات رہائش پذیر تھیں۔ وہ بالکل مختصر، ساز و سامان کے لحاظ سے بھی جیسے کہ بالکل ہی مختصر، بناوٹ کے لحاظ سے انتہائی سادہ، دروازوں پہ صرف پردے کا لٹکتا تھا، کوئی دروازے بھی بنے ہوئے نہیں تھے، کوئی کھڑکیاں اس میں نہیں تھیں، کوئی فرش پہ خاص فرش نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت اور عظمت اتنی عطا فرمائی کہ وہ افضل الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بسیرے کے گھر تھے، اور آپ نمبر وار ان گھروں میں آرام فرماتے تھے۔ ہر بیوی کا ایک ایک گھر ہوتا تھا جی، اور اس کے اندر رہائش پذیر آپ کی بیویاں وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے فرمایا تھا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے بیوی نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام بہت بلند ہے، تمہاری نسبت بہت اونچی ہے۔ ان اتقیتن، اگر تم تقوی کی زندگی اختیار کرو گی تو تم جیسی کوئی اور نہیں ہے۔ تو مکین اتنے بڑے، مکان اتنے ہی سادے کہ کوئی لمبا آدمی کھڑا ہو تو سر چھت کے ساتھ لگے۔ وہ حجرات جو مسجد کے قبلے کی طرف لائن میں تھے، کچھ سائیڈ میں تھے، سائیڈ میں جو دو تھے وہ اب بھی ہیں۔ ایک وہ حجرہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت قیام پذیر رہیں گے، حضرت عائشہ صدیقہ کا گھر جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، اور اس کے پیچھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر، وہ بھی سلامت ہے۔ لیکن باقی سارے دوسری سن ہجری میں جب مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت پڑی تو خلیفہ ولید بن عبد الملک نے ان سب کو مسجد میں شامل کر دیا جو قبلے کی سمت تھے۔ یہاں کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں، یہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، اور باب السلام سے جب داخل ہوتے ہیں تو یہ سب لائن میں اور بیویوں کے گھر تھے، لیکن وہ اب مسجد کا حصہ ہیں۔ اور جب یہ توڑے گئے مسجد کے لیے تو مدینہ میں کوہرام مچ گیا تھا، لوگ رونے لگ گئے تھے کہ یہ حضور کی یادگاریں تھیں، لیکن کیا کیا جائے، جب ضروریات ہوتی ہیں، وسعت کرنی پڑتی ہے تو اس قسم کی کارروائی کرنی پڑتی ہے۔ خیر مطلب کہ نشان اب صرف دو ہی رہ گئے ہیں، دو کمرے، حضرت فاطمہ کا، حضرت عائشہ کا، باقی سب۔ اور اس سائیڈ میں ابو بکر صدیق کے گھر کا نشان بھی ہے، باب السلام اور باب ابو بکر صدیق کے درمیان، وہاں بھی ایک کتبہ لگا ہوا ہے، خوخہ ابو بکر جی۔ تو یہ دروازہ تھا ابو بکر صدیق کا مسجد میں آنے کا، حضور نے فرمایا تھا سارے دروازے بند کر دو، ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے۔ تو وہ نشانی کے طور پہ کمرہ تو نہیں ہے وہاں، لیکن وہ خوخہ کا نشان، دروازے کا نشان۔ تو باقی تو ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے بدل گئی، اور اب تو سارا مسجد مدینہ کا شہر جو حضور کے زمانے میں تھا وہ سب مسجد نبوی کے احاطے میں آ گیا۔
تو اللہ نے ان حجرات کے جہاں ذکر فرمایا، ان حجرات سے نام ہی بھی صورت کا ہے جن کی میں نے کہا ظاہری پوزیشن اتنی سادہ، مقام اتنا بلند کہ قیامت تک تلاوت میں ان کے حجرات کا ذکر آتا رہے گا جی، اور صورت میں سورہ حجرات ان کی یادگار ہوگی۔ فرمایا کہ یہ لوگ جو باہر سے آپ کو پکارتے ہیں نام لے کر، اکثر بے عقل ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ نہیں سمجھتے۔ اگر یہ صبر کرتے، باہری انتظار کرتے، خود آپ نکلتے تو یہ اچھی بات تھی، یہ اچھی بات تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے یہ آداب تو آپ کی ذات کے ساتھ تھے، لیکن اہل علم نے فرمایا کہ اب حضور کے جانشینوں کے بھی یہی آداب ہیں کہ کسی مجلس میں کوئی نبی کا جانشین ہو، کوئی عالم ہو، کوئی نیک بندہ ہو، یا فرض کریں کہ وہاں کوئی آپ کا لیڈر ہو جو صحیح لیڈ کرتا ہے دین کے مطابق، تو اس کے بھی یہ آداب ہیں کہ اس کے سامنے آواز ہلکی رکھیں، زور سے نہ بولیں جی، ادب احترام کریں، یہ حضور ہی کا ادب احترام ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ چھٹا اصول ہو رہا۔ تو پہلا کیا تھا؟ اللہ کے رسول سے پیش قدمی نہیں کرو، ان کی بات جب آ جائے سٹاپ ہو جائے۔ دوسری، اللہ سے ڈرتے رہو۔ تیسری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ پھر تعریف کی کہ جن کی پست آوازیں ہیں ان کے دل چھل، اور پھر ان کی مذمت کی جو زور سے بولتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ آج کا سبق ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی جھوٹا آدمی کوئی خبر لائے، جھوٹا میں نے کیا یہ لفظی معنی نہیں ہے، لفظی معنی تو فاسق کا ہے کوئی گناہ گار۔ فاسق فسق سے ہے، فسق کہتے ہیں نکلنے کو، جیسے کہ گٹھلی اوپر سے توڑے تو اندر سے گری نکلتی ہے نا، کوئی بھی ایسی جس کے اندر گری ہو اوپر سے توڑنے کے اندر سے نکلتی ہے، تو یہ اس کا نکلنا جو ہے نا اس کو فسق کہتے ہیں۔ یا کسی چھلکے سے کوئی چیز نکالے، اندر جو اصل چیز نکلتی ہے نا اوپر والی چیز سے، اس کو کہتے ہیں فسق، نکل گیا۔ تو فاسق اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے قانون کو توڑ کے نکل گیا، اللہ کے قانون میں تھا مگر اس کو توڑ کے نکل گیا، اس لیے اس کو کہتے ہیں فاسق۔ تو گناہگار شخص، گناہ کبیرہ کا مرتکب، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ ویسے فاسق کا لفظ کافر کے لیے بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ وہ بالکل ہی اللہ کے قانون سے نکلا ہوتا ہے۔ فاسق کا لفظ منافق کے لیے بھی بولا جاتا ہے، وہ تو کافر سے بھی بدتر ہے۔ اور فاسق کا لفظ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کے قانون کو توڑ کے نکلتا ہے۔ تو اس لیے فاسق کا معنی ہے گناہ گار۔ ان گناہوں میں سے ایک جھوٹ بھی ہے، جھوٹ بولنا بھی ہے۔ جھوٹا آدمی یہ بھی اللہ کے قانون سے نکلتا ہے، جھوٹ قانون منع ہے، تو یہاں اس کا معنی ہے جھوٹا، یعنی فسق کا معنی یہاں پر ہر گناہ نہیں، ہر گناہ گار نہیں، بلکہ جھوٹا۔ تو اگر کوئی جھوٹا آدمی، فاسق آدمی کوئی خبر لائے تو فتبینوا، اس کی جانچ پڑتال کرو، اس کی تفتیش کرو کہ یہ خبر ٹھیک ہے یا نہیں۔ ان تصیبوا قوما، اگر تحقیق نہیں کرو گے اور یوں ہی اس کی بات پہ عمل کر لو گے تو تم کسی قوم سے جا لگو گے، بے جہالت، انجانے جہالت سے، ناواقفی سے، اور فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر جو تم کر بیٹھو گے اس پہ بعد میں پشیمان ہو جاؤ گے۔ تو جھوٹی خبر پہ اگر تم نے کوئی کارروائی کی تو مطلب ہے کہ کیا ہو جائے گا؟ بعد میں تمہیں ندامت اور پشیمانگی کا سامنا ہوگا، نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے جھوٹے آدمی کی خبر کی پہلے تحقیق کر لو، واقعہ ٹھیک ہے یا نہیں، پھر اس کے بعد اس پہ کارروائی کرو۔ تو آج جتنے فتنے فساد جو دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں سب جھوٹی خبروں سے،
اخباریں اٹھا کے دیکھو، جھوٹی خبریں، ٹی وی نکال کے دیکھو، جی لڑانے بھیڑانے کی باتیں کتنی زوردار انداز سے اور کتنی مرتبہ دہرا کر لوگوں کے جذبات بھڑکائے جاتے ہیں، نقصان پہ ان کو آمادہ کیا جاتا ہے۔ کئی تو خبریں ہی جھوٹی نکلتی ہیں، اگر سچی بھی ہو خبر تو اس کو اتنا رنگ دیا جاتا ہے، اتنا اچھالا جاتا ہے، اتنا لوگوں کو بھڑکایا جاتا ہے کہ ایک نقصان کے بدلے پتہ نہیں کتنی نقصانات اور ہو جاتے ہیں، اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے تو بڑا سچ بولا تھا، سچ بولا تھا۔ کیسا سچ بولا تھا؟ بولا تھا تو ایک دفعہ بولتے بس ختم ہو گیا۔ اب ایک قصہ ان کو مل جائے تو جب تک دوسرا واقعہ نہیں آنا اسی کو ریپیٹ کر دیتے ہیں، اور خوب دیکھیں پھر اس کا نتیجہ کیا، رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ دنیا مشتعل ہوتی ہے، جی پتھراؤ ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں، املاک کا نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ تو ایک واقعہ ہو گیا بس، اس کو رنگ دے کر کتنے واقعات سے ہو جاتے ہیں۔ پھر کبھی کبھی کہتے ہیں وہ معذرت خواہ ہیں، وہ تو غلط خبر تھی۔ بھئی پہلے تحقیق تو کرتے، اور پھر ہر بات نشر کرنے کی ہوتی بھی نہیں، جس کے نشر کرنے سے نقصانات ہوں اس کو دبا کے رکھو۔ لیکن یہاں تو کیا ہے، نہ ہو تو اس کو نشر کرتے ہیں، ہو تو اس کو تو سر پہ اٹھاتے ہیں۔ جی تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غلط طریقہ، یہ جماعتی زندگی کو بگاڑنے والی چیزیں، یہ نفرتیں پیدا کرنے والی چیزیں ہیں۔ لہذا اگر کوئی فاسق شخص، جھوٹا آدمی خبر لائے، پہلے خبر کی اچھی طرح تحقیق کر لو، خبر ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، پھر اس کے بعد سوچو اس پہ کارروائی کس حد تک ہونی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، تاکہ مزید نقصانات سے تو بچیں۔ اس آیت کے شان نزول میں واقعہ ہوا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے قبیلہ بنی مستلق میں بھیجا۔ ایک قبیلہ تھا کہ جاؤ تم ہماری طرف سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ تو جو اموال ظاہرہ ہیں ان کی زکوٰۃ کا وصول کرنا اسلامی گورنمنٹ کا حق ہوتا ہے، آدمی خود نہیں دے گا، حکومت وصول کر کے حکومت اس کو تقسیم کرنے کے انتظامات کرے، بشرطے کہ حکومت اسلامی ہے اور اس کے اندر زکوٰۃ کی وصولی اور تقسیم کا صحیح نظام ہے، تو یہ حق حکومت کا ہے، آدمی کا اپنا نہیں۔ ہاں جو اموال باطنہ ہیں، باطنہ کا نے وہ مال جو چھپے ہوئے ہیں، لوگوں کو اپنے پاس ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے، تو وہ اس کی زکوٰۃ وہ خود دے دے، حکومت کو اس کی چھان بین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جا کر ہر چیز کا پتہ لگائے۔ لیکن جو ظاہری مال ہیں، جیسے جانور ہیں، جیسے کھیتی باڑی ہے، آج کل جیسے کہ بینک بیلنس ہیں، تو یہ اموال ظاہرہ ہیں، اس کی زکوٰۃ گورنمنٹ وصول کرے، خود تقسیم کرے۔ تو ان کو بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاں پورا نظام تھا، زکوٰۃ وصول کرتے تھے، تقسیم بھی کرتے تھے۔ تو ولید بن عقبہ جب وہاں پر تشریف لے گئے، ان لوگوں کو پتہ چلا کہ حضور کا نمائندہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے وہ آیا ہے، تو انہوں نے استقبال کی تیاریاں کی۔ پوری قوم جو ہے نا اس کے استقبال کے لیے آئی کہ حضور کا نمائندہ آ رہا ہے، اس کو ہاتھوں ہاتھ لو، اس عزت احترام سے بٹھاؤ، پھر زکوٰۃ جمع کر کے ان کے حوالے کرو۔ تو یہ لوگ جب اپنی تلواریں ولواریں لگا کر جیسے کہ گارڈ آف آنر پیش کرنے کے لیے اس کے لیے آئے، وہ گھبرا گیا دیکھ کر، اس کو ہو یہ تو مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں۔ اور ان کا گھبرانا اس وجہ سے بھی تھا کہ اس قبیلے کے ایک آدمی کے ساتھ ان کی دیرینہ دشمنی بھی تھی، تو اس نے سمجھا کہ یہ اس شخص نے یہ انتظام کیا ہوگا میرے مقابلے کے لیے، پوری قوم کو اٹھا کر لایا ہوگا، کیونکہ میری اس کی تو پہلے سے دشمنی چل رہی تھی۔ تو یہ غلط فہمی ہوگی، وہ فوراً وہیں سے بھاگ کر آئے، حضور کو بتا کہ حضور وہ تو مجھے مارنے کے لیے نکل آئے ہیں، زکوٰۃ کیا دیتے، وہ تو مجھے مارنے کے لیے آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ ہوا
یہ عجیب لوگ ہیں، مسلمان ہیں، میرے نمائندے کو مارنے کے لیے آ گئے ہیں۔ صحابہ کو بھی بڑا پیش آیا کہ عجیب لوگ ہیں، لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ پہلے پتہ تو کریں واقعہ کیا ہے۔ یعنی بجائے اس کے کہ اس کے کہنے پر کہ میرے مارنے کے لیے تو واقعی مارنے کے لیے آئے تھے، پھر تو ہم ان سے جنگ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ایک نمائندہ بھیجا صورتحال معلوم کرنے کے لیے کہ بھائی کیا ہوا۔ سمجھے کیا ہوا، ہم تو استقبال کے لیے نکلے تھے، ہم نے تو خوشی مسرت کا اظہار کیا، ان کو ہاتھوں ہاتھ لانے والے تھے، وہ تو خود ہی وہیں سے بھاگ گئے۔ تو انہوں نے آ کر خبر دی کہ حضور معاملہ تو ایسا نہیں تھا، وہ مارنے کے لیے نہیں، وہ تو استقبال کے لیے آئے تھے، یہ اللہ کا بندہ دیکھ کے بھاگ کر آ گیا۔ تو اس طرح وہ بات ٹل گئی۔ اگر وہ تحقیق نہ ہوتی اور اس کے صرف کہنے پہ کہ وہ مجھے مارنے کے لیے آئے تھے، زکوٰۃ نہیں دے رہے، تو جنگ ہو جاتی، جنگ ہوتی تو دونوں طرف سے مسلمان مرتے، کتنا بڑا نقصان ہوتا۔ تو یہاں یہ قانون بیان کیا جا رہا ہے، کسی شخص کی بات نہیں ہو رہی۔ ولید بن عقبہ صحابی ہیں، وہ کوئی فاسق نہیں ہیں، ان کو تو غلط فہمی ہوئی، غلط فہمی سے وہ واپس آ گئے، انہوں نے حضور کو بتا دیا، انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، وہ سمجھے غلط۔ لیکن قانون ان کے لیے نہیں بیان ہو رہا، قانون یہ بیان ہو رہا ہے کہ کوئی فرض کرو جھوٹی خبر ہی لا کر تم کو دے دے، تو جھوٹے کی خبر پہ فوراً ایکشن نہیں لو، تحقیق کرو واقعہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ فاسق اور گناہگار، آج کون ہے جو فاسق اور گناہگار نہیں ہے؟ کم و بیش سب اس چیز میں پڑے ہیں۔ اگر ہر فاسق کی خبر قابل اعتبار نہ ہو تو سارا نظام ہی ٹھپ ہو جائے گا۔ تو فاسق کی ہر خبر کو رد نہیں کیا جائے گا کہ اس کی کوئی بات ہی نہیں سنو اور ہر بات کے پیچھے تحقیق کرو، جس کو اتنا ٹائم ہے۔ تو عام حالات میں فاسق اور فاجر کی خبر بھی بغیر تحقیق کے اس پہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ کوئی خبر دے، اور دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، کافر بھی خبر دیتا ہے، فاسق بھی خبر دیتا ہے، سارے اور ایک دوسرے کی خبر پہ اعتماد کیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں کسی خبر پر ایکشن لینے سے بڑے نقصان کا خطرہ ہو تو ایسے میں تحقیق کے بغیر اس کی خبر پہ عمل نہیں کرنا۔ لیکن چھوٹے موٹے معاملات، جی یہ آپ کو جی فلانے نے گفٹ دیا ہے، آپ نے میں تحقیق کرتا ہوں گفٹ دیا بھی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، یہ فلانے نے یہ چیز دی ہے، اس کو بیچ دو، آپ اسے خرید لیں۔ یہ نہیں تھا کہ واقعی تجھے نمائندہ بنایا، واقعی اس نے کہا کہ بیچو، تو پھر تو سارا نظام ہی رک جائے گا۔ تو میں نے کہا عام حالات میں کافر کی خبر بھی، فاسق کی خبر بھی، اس پہ عمل ہوتا ہے، کیا جاتا ہے اور سارا نظام چلتا ہے۔ لیکن جہاں اندیشہ ہو کہ اس خبر پہ عمل کرنے سے اگر غلط نکلی تو بڑا نقصان ہوگا، تو وہاں فرمایا کہ تحقیق کے بغیر اس کی پر عمل مت کرو۔ تو یہ ایک اصول ہے، ٹھیک۔ لیکن اس اصول کی پاسداری نہ کرنے کی وجہ سے میں نے کہا دنیا فتنے اور فساد کا آماجگاہ بنی ہوئی ہے۔ اب ایسی خبریں چلتی ہیں اور ان پہ اسی طریقے سے عمل ہوتا ہے، اور اسی طرح فساد پیدا ہوتا ہے، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، جھگڑے اٹھتے ہیں، اس لیے خبر کی تحقیق نہیں کرتے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اسی سے متعلق یہ بات فرماتے ہیں، جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول بھی تو موجود ہیں۔ یہ صحابہ کے دور کی بات ہے، تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ تمہاری بہت سی باتیں مان لیں، بہت سی باتوں میں تمہاری اطاعت کریں، تمہاری بات مان لیں، تو لعنت تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ آپ معاملات میں، جن معاملات میں اللہ کی وحی نہیں آئی، صحابہ سے مشورہ کیا کریں۔ حضور کو حکم ہے مشورہ کیا کریں، اور کہتے ہیں یہ واجب تھا، حضور کے لیے بھی واجب تھا کہ مشورہ کریں۔ تو مشورہ تو حضور آپ سے لیتے ہیں، تم لوگ مشورہ دو بھی، لیکن اس میں نہیں پڑھو کہ ہمارے مشورے پہ ضرور ہی حضور عمل کریں، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، وہ جو بھی کریں گے وہ اللہ کی منشا اور مرضی سے کریں گے۔
تو ان کا فیصلہ بہرحال لازمی فیصلہ ہے، اور اگر وہ تمہاری مشورے پہ چلنے لگ جائیں، تمہاری اطاعت کریں، پھر تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اس لیے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ساری باتیں تمہاری نہیں مانتے، مشورہ لیتے ہیں لیکن نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا لنک ہے، تعلق ہے، وہی ہے۔ ورنہ تمہاری ہی بات مانے تو تم کو یعنی برا نہیں منانا چاہیے کہ ہم نے مشورہ دیا تھا حضور نے نہیں مانا، تو تمہیں برا نہیں منانا چاہیے، اس لیے کہ تمہاری بات مانے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، تمہاری بہت سی باتیں وہ نظر انداز کر لیتے ہیں۔ اچھا، لیکن تم بھی ایسے نہیں ہو کہ ناراض ہو، تم بھی ایسے نہیں ہو کہ حضور تمہاری بات نہ مانے تو تم ناراض ہو جاؤ، دل میں محسوس کرو، اس لیے کہ تمہارے دل بھی اللہ فرماتے ہیں میں نے صاف کر دیے اس معاملے میں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے محبوب بنا دیا ہے تمہارے دلوں میں ایمان، تمہیں ایمان بہت پسند ہے، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو بہت پسندیدہ چیز کر دیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں ایمان کو اللہ نے مزین اور خوبصورت کر دیا ہے، تمہیں سب سے زیادہ خوبصورت چیز ایمان ہی لگتی ہے، اس لیے حضور کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں تو تم دل و جان سے اس کو مان لیتے، اس پہ کسی قسم کی دل میں ناراضگی نہیں محسوس کرتے، یہ تمہاری یہ صفت ہے۔ لیکن کوئی ایسی بات نہ بھی ہو تب بھی حکم یہ ہے کہ پیغمبر کے فیصلے کے سامنے جھکاؤ اختیار کرنا چاہیے، اور یہ نہیں کہ وہ فیصلہ تمہاری مرضی کا دے۔ وَكَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ نے ناپسند کر دیا ہے تمہاری طرف کفر کو اور فسق کو اور عصیان کو۔ فسق اور عصیان دونوں گناہ ہیں، کبھی گناہ کو عصیان کہتے ہیں، کبھی فسق کہتے ہیں، کبھی ذنب کہتے ہیں، کبھی خطا کہتے ہیں، تو گناہوں کے کئی نام ہیں۔ یہاں دو ذکر کے فسوق اور عصیان، تو جب دو نام گناہوں کے ذکر کیے جائیں تو ایک سے پھر کبیرہ مراد ہوتے ہیں، ایک سے صغیرہ مراد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں دو ذکر ہوئے فسوق اور عصیان، تو فسوق سے کبیرہ، عصیان سے صغیرہ، یعنی ہر چھوٹے بڑے گناہ اللہ نے تمہارے دل میں ناپسندیدہ کر دیے ہیں، تمہیں گناہوں سے گناہ پسند ہی نہیں ہے، نہ بڑے نہ چھوٹے جی۔ اور کفر جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ بھی تمہارے دلوں میں اللہ نے ناپسند کر دیا ہے۔ اور کیا چیز تمہارے دلوں میں پسند کی ہے؟ ایمان، وہ پسند کیا ہے۔ تو اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی پسندیدگی، کفر کی نفرت ڈال دی ہے، اس لیے تم سے توقع ہی نہیں کہ نبی کے فیصلے پہ ذرا بھی دل میں کچھ محسوس کرو۔ لیکن قانون بھی یہ ہے کہ جب نبی فیصلہ کرے تو تم کو دل و جان سے ماننا چاہیے، کیونکہ وہ اگر ہر بات تمہاری ہی مان لیں تو تم بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے، کیونکہ تمہارے فیصلے ظاہر بات ہے ان کو تائید آسمانی تو نہیں حاصل، ان کے فیصلوں کو تائید آسمانی ہے، اللہ کی وحی سے وہ مؤید ہیں، تو ان کے فیصلے بالکل صحیح ہیں، تمہارا فیصلہ بالکل صحیح نہیں ہو سکتا۔ اولئک ھم الراشدون، ان صفات والے لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ کن صفات والے؟ جن کے دلوں میں ایمان پیارا اور محبوب ہے، جن کے دلوں میں کفر سے نفرت، گناہ سے نفرت ہے، جن لوگوں کی یہ صفت ہے، اولئک ھم الراشدون، یہ ہدایت والے لوگ ہیں۔ اور ایسا ہو جانا فضلا من اللہ، اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ کسی کو یہ بات کہ کفر اس کو ناپسند ہو، ایمان پسند ہو، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جی، اور یہ اس کے ہدایت پہ ہونے کی نشانی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ اللہ کی نعمت ہے جو صحابہ کو حاصل ہے، کیونکہ یہاں خطاب کس کو ہے؟ صحابہ کرام کو۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام وہ لوگ تھے جن کو ایمان بہت محبوب تھا اور کفر سے سخت نفرت تھی، گناہ سے سخت نفرت تھی۔ گناہ ہو جاتے تھے، آخر وہ انسان تھے، فرشتے تو نہیں تھے، وہ نبی تو نہیں تھے جس سے گناہ نہ ہو جاتا تھا، لیکن وہ اپنے
اس گناہ پہ رہتے نہیں تھے، فوراً بے قرار ہو کر فوراً توبہ کر لیتے تھے، فوراً توبہ کر لیتے تھے، اس لیے معاملہ صاف ستھرا رہتا تھا۔ تو یہ صحابہ کرام کے لیے بہت بڑی، یعنی ان کی صفائی قلب، ان کے مومن کامل، ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی کتنی بڑی پکی قرآن میں دلیل ہے۔ پھر بھی بد نصیب لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کی غلط بات کو نقل کر رہا ہوں، لیکن کہتے وہ منافق تھے، تین چار کے بغیر کہتے وہ اوپر سے صرف ساتھ تھے، اندر سے صاف نہیں تھے۔ یہاں اللہ اندر کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے دل، پیچھے بھی گزرتا نا، ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا گیا ہے، ان کے دلوں کو اللہ نے ایمان کے لیے پسند کر لیا ہے، اور یہاں بھی فرمایا کہ ان کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی گئی ہے، کفر کی نفرت ڈال دی گئی ہے، فسوق اور عصیان کی نفرت ڈال دی گئی ہے۔ بھائی تمہاری بات سنیں کہ اللہ کی بات مانیں؟ تو خیر یہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا کہ جس کے دل میں ایمان محبوب ہو، کفر سے نفرت ہو، گناہ سے نفرت ہو، نیکی کی محبت ہو، یہ نشانی ہے اس شخص کے ہدایت یافتہ ہونے کی، اور یہ کہ اس پہ خدا کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اپنے ارشادات میں کہ جو شخص ایسا ہے کہ کفر میں جانا اس کو اتنا زیادہ ناپسند ہے جیسے آگ میں کودنا ناپسند ہے، تو یہ اس کی ایمان کی نشانی ہے۔ یعنی ایمان لانے کے بعد کفر کو اتنا ناپسند سمجھتا ہے جیسے کوئی جلتی آگ میں جانے کو ناپسند سمجھتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ پھر ان کی زندگیاں ایسی ہیں، ان کی زندگی میں اعمال ایسے تھے جن سے پتہ چلا کہ یہ واقعی ان کے دل میں ایمان تھا۔ انہوں نے جان کی پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی، نہ عزت و آبرو کی پرواہ کی، ایمان کی خاطر سب کچھ صحابہ نے برداشت کیا، سب کچھ برداشت کیا جی۔ تو یہ راشدون ہیں۔ یہ ایک اصول تھا کہ اس سے جماعتی زندگی، اجتماعی زندگی بنتی ہے کہ آدمی جھوٹے آدمی کی خبر پر بلا تحقیق عمل نہیں کرے۔ تو اب اس کے بعد ایک اور اصول بیان فرماتے ہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ، یہ تو بچاؤ کا ذریعہ تھا، فتنے فساد کو بچاؤ کا ذریعہ تھا کہ تحقیق کرو گے تو فتنے فساد میں نہیں پڑو گے۔ پھر بھی ہزار بچاؤ کی تدبیر کرنے کے باوجود بھی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ مسلمان لڑ پڑتے ہیں۔ تو بچاؤ کی صورت کے باوجود بھی اگر مسلمانوں میں کشمکش پیدا ہو جائے، لڑائی جھگڑا اٹھ جائے، تو کیا کرنا، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بتاتے ہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر دو جماعتیں مومنوں کی آپس میں لڑ پڑیں، احتیاطی تدابیر کے باوجود پھر بھی مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑ پڑیں تو پھر کیا ہو؟ تو دیکھیں یہاں لڑنے والے دونوں کو مومن ہی کہا ہے، تو معلوم ہوا مومن ہو کر بھی دو آدمی لڑ سکتے ہیں، دو جماعتیں، دو پارٹیاں مومن ہو کر بھی لڑ سکتے ہیں۔ نہ اس لڑائی میں نہ ان کا ایمان جاتا ہے نہ ان کا ایمان جاتا ہے، پھر بھی لڑائی میں، حالانکہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا سباب المؤمن فسوق وقتال کفر، مومن کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، لیکن مومن کو سے لڑنا کفر کے برابر گناہ ہے، کفر کے برابر گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو لڑتا ہے اور مار دیتا ہے، قتل کرتا ہے، تو یہ کفر جیسا گناہ ہے، لیکن کفر جیسا گناہ ہے۔ ہاں اگر کہتا ہے کہ اس کا قتل میرے لیے حلال ہے، پھر تو مارنے والا کافر ہی ہو گیا، اس لیے کہ مسلمان کا خون دوسرے پہ حرام ہے، حلال نہیں ہے، حلال نہیں ہے، حرام ہے۔
اس کی عزت کا خیال کرنا یہ بھی مسلمان پر، اس کی جان کی حفاظت بھی اور اس کے مال کی حفاظت بھی یہ مسلمان پر۔ اس کی جان کو ضائع کرنا، مال کو ضائع کرنا، عزت و آبرو کو خراب کرنا یہ حرام ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے اس کو مارا ہے میرے لیے یہ حلال ہے، پھر تو وہ کافر ہو گیا۔ لیکن یہ عقیدہ نہیں تھا، پیش میں آ کے مار دیا، جی ویسے ہی مار دیا، جان بوجھ کے مار دیا، تو یہ کفر کے برابر گناہ ہے، کفر کے برابر۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دیکھو بڑے جلیل قسم، وہ کہتے ہیں کہ جو جان بوجھ کے دوسرے کو قتل کرے اس گناہ کی توبہ بھی نہیں ہے، اس کو لازمی جہنم میں جانا ہوگا۔ اگرچہ باقی سب حضرات کہتے ہیں کہ توبہ سے معاف ہو جائے گا، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، اس لیے کہ جو قاتل ہے دوسرے کا اور جان بوجھ کے اس کو قتل کر رہا ہے، تو اللہ نے اس کے لیے تین باتیں ارشاد فرمائی، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدین فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا عظیما۔ کہتے ہیں اللہ نے 5 باتیں کہیں اس کے لیے، تو توبہ کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ جو کسی مومن کو قصدن ارادتن مارتا ہے اس کی سزا جہنم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی سزا جہنم ہے، پھر خالدن فیہا ہمیشہ رہے گا جہنم میں، اور غضب اللہ علیہ اللہ کا بڑا غصہ ہے اس شخص پہ، ولعنہ اللہ کی پھٹکار اور لعنت ہے اس پہ، وعد له عذابا عظیما اور خدا نے بڑا عذاب اس کے لیے تیار کیا ہے۔ تو 5 باتیں ہیں، اس کی توبہ نہیں ہے۔ تو بہرحال قتل مومن کوئی معمولی بات نہیں، یہ کفر جیسا گناہ ہے، کفر جیسا گناہ ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، کافر نہیں ہوتا۔ ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، مومنوں کی 2 جماعتیں اگر آپس میں لڑ پڑیں تو لڑائی میں لازماً کسی کے ہاتھ سے کوئی مرے گا، تو پھر بھی اللہ کہتے ہیں وہ دونوں مومنوں ہی کی جماعتیں ہیں، دونوں مومنوں کی جماعتیں ہیں۔ تو اب کیا کیا جائے؟ 2 متحارب گروہ ہیں یا 2 فیملیاں ہیں، 2 بھائی ہیں جی، یا 2 ملک ہیں مسلمانوں کے، تو سب کا ایک ہی بات ہے، یعنی 2 آدمی لڑیں، 2 پارٹیاں لڑیں، 2 ملک لڑیں، تو کیا کریں باقی مسلمان؟ اگر تو 2 آدمی لڑتے ہیں، 2 گروپ لڑتے ہیں، تو ان کے اوپر جو سربراہ ہے، جو حاکم ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ دونوں میں صلح کرائے۔ فَأَصْلِحُوا، اللہ فرماتا فَأَصْلِحُوا، ان میں صلح کراؤ۔ تو صلح کون کرائے گا؟ جو حاکم وقت ہوگا، اس کے پاس اتھارٹی ہے، پاور ہے، وہ صلح کرا سکتا ہے۔ لیکن کہیں حاکم نہیں ہے، مسلمان حاکم نہیں ہے صلح کرانے کے لیے، تو پھر عام مسلمانوں کا جو اس ایریے میں رہتے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ سارے مل کے دونوں لڑنے والوں کی لڑائی بند کرائیں، ان میں صلح کرائیں۔ جو عام مسلمان ہیں وہ تماشا نہ دیکھتے رہیں کہ یہ لڑ رہے ہیں، بلکہ آگے بڑھ کے ان کو صلح پہ آمادہ کریں۔ اس طرح 2 ملک ہیں، آپس میں لڑ گئے ہیں، کسی وجہ سے لڑ گئے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہاں تو 2 ملک ہیں، اور ملک جب لڑتے ہیں تو دونوں حاکم لڑتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اور اگر کوئی اسلامی ملک ہیں تو وہ مداخلت کرے، وہاں اشخاص یا پارٹیاں مداخلت نہیں کر سکتی، ممالک جو ہیں ان کی لڑائی رفع کرنے کے لیے ملک ہی مداخلت کر سکتے ہیں۔ تو ملکوں کو چاہیے کہ وہ تماشا نہ دیکھیں، مل کے لڑائی بند کرائیں۔ تو حاصل یہ ہے کہ 2 مسلمان کسی وجہ سے لڑ پڑیں تو ان کو لڑتا ہوا مت چھوڑیں، بلکہ آگے بڑھ کر جس کی بھی ذمہ داری ہے ان میں صلح کرائیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی مسلمانوں میں اختلاف ہوتے رہے، اور آپ نے آگے جا کر ان میں صلح کرائی، یعنی آپ کے ہوتے ہوئے بھی۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اوس اور خزرج کے قبائل مسلمان ہو گئے۔ ان قبیلوں میں
ہمیشہ آپس میں دو بھائیوں کی نسل تھی نا، اوس خزرج بھائی تھے نا، لیکن ان میں اختلافات ہوتے تھے، پھر جھگڑے ہوتے تھے، پھر لڑائیاں بھی ہوتی تھیں۔ ایک لڑائی تو ان میں 120 سال تک چلتی رہی، 120 سال تک، یعنی بیچ میں صلح ہوگی، پھر شروع ہوگی، پھر شروع ہوگی، پھر شروع ہوگی، لمبی ہے۔ جب نبی کریم تشریف لائے، دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے، تو پچھلی ساری رنجشیں اسلام کی وجہ سے ختم ہو گئی، وہ سارا جنگ و جدال ان دونوں میں ختم ہو گیا بالکل۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے میں بڑے احسان مندی کے ساتھ ذکر کیا ہے، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ مدینہ والو تم تو جہنم کے گڑھے پہ پہنچ چکے تھے، مرنا تھا اور جہنم میں جانا تھا، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، خدا نے پیغمبر بھیج کے تم کو جہنم میں گرنے سے بچا لیا۔ تو خیر یہ ان میں جھگڑے ختم ہو گئے۔ پھر چھوٹے موٹے پھر بھی جھگڑے اٹھ جاتے تھے، کبھی کسی نے بھڑکایا، کبھی کسی نے بھڑکایا، یا ہر انسان ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، یہ سردار تھے قبیلے کے، ایک سعد بن معاذ، ایک سعد بن عبادہ۔ یہ بات تو عیادت کے لیے آپ تشریف لے گئے، تو آپ گدھے پہ سوار تھے، جا رہے تھے، تو ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کھلے میدان میں، اور جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، وہ بھی وہاں اس میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو مجمع تھا تھوڑا سا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ان کو تبلیغ بھی کی، اور ساتھ میں آپ جہاں وہاں سے گزرے تو مدینہ کی، آپ کو تو وہاں تو گرد و غبار اڑتا ہی ہے، گرد و غبار کچھ اڑا اور یہ بیٹھنے والوں تک پہنچ گیا۔ تو وہ عبداللہ بن ابی تو جلا بھونا بیٹھا تھا۔ اچھا، اس نے کہا اے صاحب، آپ اپنے گدھے کو ہم سے دور لے جائیں، اس کی گرد و غبار ہم پہ پڑ رہی ہے، اس کی بدبو بھی ہمیں آ رہی ہے، برائے مہربانی ہم جہاں بیٹھے ہوں آپ نہ آیا کریں، اور جو کچھ ہمیں سناتے ہیں اگر ٹھیک ہے تو ان کو سنائیں جو سنتے ہیں۔ یعنی بڑی گستاخانہ بے ادبانہ بات کی۔ حضور تو نہیں بولے، لیکن اسی مجلس میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ صحابی بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کو اس کی بات پہ پیش آیا اور فرمایا حضور آپ ضرور ہماری مجلسوں میں آیا کریں، آپ کا آنا بڑا بابرکت ہوتا ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں جو کہتے ہیں؟ اس پہ تو میں شروع ہوگی، اس کی پارٹی کے لوگ، ادھر سے کچھ اور صحابہ بھی آ گئے، یعنی اتنی بات بڑھی کہ لاٹھیاں چل گئیں، جوتے برسنے لگ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گدھے سے اترے اور آپ نے صلح صفائی کر دی، دونوں میں صلح صفائی کر دی، ٹھیک ہے، خیر چلے گئے۔ ایسے ہی ایک اور واقعہ ہوا، میاں بیوی میں کوئی جھگڑا ہو گیا، تو بیوی نے کہا میں تو میکے جاتی ہوں، اور میاں نے کہا نہیں جا سکتی۔ اس نے اوپر کے کمرے میں اس کو بند کر دیا، لاک اپ کر دیا۔ اس نے کسی طریقے سے اپنے گھر والوں کو میسج بھیجا کہ اس طرح ہمارا جھگڑا ہے، میں آنا چاہتی ہوں اور اس نے مجھے قید کر دیا، بند کر دیا۔ تو بیوی کے خاندان کے لوگ آئے اس کے میاں سے بات چیت کرنے سے، بھئی کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اتنے میں پتہ چلا تو میاں کے لوگ بھی آ گئے کہ ہمارا بندہ ہے۔ اچھا، تو دونوں خاندانوں میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا۔ تو حضور کو پتہ چلا تو آپ تشریف لائے اور آپ نے دونوں کو ہٹا کر صلح صفائی کرا دی۔ ایسے ہی واقعات ہو جاتے تھے، تھوڑا بہت تنازع ہوتے تو حضور فوراً پہنچ کے، کیونکہ آپ سربراہ تھے، تو فوراً جا کے اس کو کسی کو رفع دفع کر دیتے تھے۔ تو یہ واقعہ میں نے حضور کے زمانے میں بھی ہے، تو بعد کے زمانے میں تو ظاہر بات ہے، اور پھر بعد کے زمانے میں جب صحابہ کا دور آیا تو پھر معاملہ ذرا اور بھی بڑھ گیا، کیونکہ اب تو حضور ہیں بھی نہیں، تو اس میں جنگوں کی نوبتیں بھی آئیں، صحابہ میں بڑی بڑی لڑائیاں ہوئیں جس میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے دونوں طرف سے۔ لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ صحابہ میں جو جنگیں ہوئیں وہ نفسانیت کی بنیاد پہ نہیں ہوئیں، وہ کسی شرعی مسئلے پہ ہوئیں، شرعی مسئلے پہ ہوئی ہیں، یعنی کسی جائیداد پہ، کسی اقتدار کے لیے، نفس کی خواہش کے لیے، جیسے آج کل ہوتی ہیں،
نہ، بلکہ اگر ہوئی ہیں تو ایک مسئلے میں اختلاف ہوا، ایک کی رائے یہ ہے، کی رائے یہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں اجتہاد۔ ایک نے مسائل میں غور و خوض کرنے کے بعد کہا کہ یہ ٹھیک ہے، دوسرے نے دلائل میں غور کر کے کہا کہ یہ ٹھیک ہے جی، تو پھر اس طرح ان کی جنگ، جیسے امیر معاویہ حضرت علی کے درمیان ہوئی، اجتہادی مسئلہ تھا۔ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ شامیوں سے جو لڑے ہیں تو کیا وہ کافر تھے؟ انہوں نے کہا معاذ اللہ، کس نے کہا کافر تھے؟ وہ تو پکے مسلمان تھے جی۔ پھر انہوں نے کہا کیا وہ منافق تھے؟ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ منافق تو خدا کو بہت کم یاد کرتے ہیں، وہ تو بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے تھے جی۔ تو کافر، جب وہ کافر بھی نہیں تھے، منافق بھی نہیں تھے، تو پھر کیوں لڑے؟ انہوں نے کہا اخواننا بغوا علینا، وہ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، لیکن انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی تھی، ہمارے خلاف سرکشی کی تھی، ہماری ایک بات نہیں مانی تھی، ان کو ماننی چاہیے تھی کہ میں امیر المومنین، تو میرے ہاتھ پہ بیعت کرنی چاہیے تھی، انہوں نے نہیں کی، تو یہ بغاوت ہے، اور بغاوت باغیچہ لڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی طرح کا تھا طریقے سے وہ نہج البلاغہ ایک کتاب ہے جو آل تشیع ان کے خطبے کہتے ہیں کہ ان کے خطبات میں، اس میں بھی صاف طور پہ ایک خطبے میں انہوں نے فرمایا کہ ہم ان سے زیادہ ایمان میں نہیں ہیں، وہ ہم سے زیادہ ایمان میں نہیں ہیں، مطلب ان کا ایمان ہمارا ایمان ایک جیسا ہے جی، ان کا نبی ہمارا نبی ایک ہی ہے، ان کی کتاب ہماری کتاب ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہم لڑے اس لیے ہیں کہ وہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں حضرت عثمان غنی کے خون کا کہ تم نے قتل کرایا ہے، اور ہم اس سے بری الذمہ ہیں، ہم ان کے قتل میں شریک نہیں تھے۔ ان کو غلطی لگی ہے کہ ہم نے قاتلوں کو پناہ دی ہے، اور واقع یہ کہ ہم اس سے بری الذمہ ہیں، تو یہ غلط فہمی ہوئی۔ تو وہ اس لیے نہیں کر رہے، کہتے ہیں کہ آپ نے قاتلوں کو پناہ دی ہے، اور یہ شرعی حکم ہے کہ ایسے قاتلوں کو پناہ نہیں ملی، اس سے قصاص لیا جائے۔ آپ قصاص کیوں نہیں لیتے؟ کہتے آپ کوتاہی کر رہے ہیں، قصاص نہیں لیتے، قصاص لیں تو ہم بیعت کر لیں گے۔ وہ کہتے تھے کون کون ہے، میں کس کو پکڑوں گا، وہ تو بلوا تھا، بات تو قاتل کا پتہ نہیں کہ کون سا ہے کہ اس کو پکڑ کے یہ سارے لوگوں کو پکڑ کے ذبح کر دوں، یعنی مطلب کہ ٹھیک ہیں لیکن وہ تو ان کا پتہ تو نہیں ہے، تو میں کس سے قصاص لوں؟ یہ ساروں کو ماروں گا تو اور افراتفری پھیلے، تو ان کی اپنی مجبوری تھی، ان کا اپنا مطالبہ تھا، تو اس طرح جنگ ہوئی۔ پھر ایک بہت بڑا واقعہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ حضرت زبیر کے درمیان، حضرت عائشہ صدیقہ کے درمیان جنگ جمل کا ہوا۔ یہاں تو لڑائی مقصود ہی نہیں تھی، لڑائی مقصود ہی نہیں تھی، یہ لوگ گئے تھے، ان کے ساتھ فوج بھی بڑی گئی تھی، لیکن جا کر انہوں نے حضرت علی نے کہا کہ جا کے ان سے پوچھو یہ کیوں آئے ہیں مدینہ سے، اتنی بڑی فوج لے کر حضرت عائشہ آئی ہیں، حضرت زبیر آئے ہیں، حضرت طلحہ ہے۔ انہوں نے آ کر پتہ کیا تو حضرت عائشہ نے کہا یہ سفیر آئے تھے قعقاع بن حکیم رضی اللہ عنہ حضرت علی کی طرف سے معلومات کے لیے، تو حضرت عائشہ نے کہا یا بنیا بیٹے، ہم اصلاح کے لیے آئے ہیں، صلح کے لیے آئے ہیں، معاملات کو سلجھانے کے لیے آئے، مطلب جنگ کے لیے نہیں آئے۔ تو انہوں نے جا کر بتایا کہ وہ تو صلح کے لیے آئے ہیں، بات چیت کے لیے آئے ہیں، لڑائی کے لیے نہیں آئے۔ حضرت علی بڑا خوش ہو گئے، ماشاء اللہ معاملہ طرفہ ہو گیا۔ لیکن جب اتنی بڑی کراؤڈ اور جماعت ہوتی ہے نا، اس میں مفسد لوگ بھی تو ہوتے ہیں جن کا مقصد لڑانا ہوتا ہے۔ جب مفسد لوگوں کو پتہ چلا کہ یار ان کی تو صلح ہو رہی ہے اور اتنی بڑی جماعت ہے، یہ تو ہمارا مشن پھر خراب ہو جائے گا، تو انہوں نے رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا دوسری پارٹی پر۔ ادھر سے کچھ لوگوں نے جو لڑانا ہی چاہتے تھے، رات کے اندھیرے میں اچانک تیر برسائے۔ انہوں نے سمجھا
کہ اوہو یہ تو اوپر سے کچھ کہہ رہے ہیں، اندر سے یہ کچھ تھے، ادھر سے اس فوج نے بھی حملہ کر دیا، تو یوں دونوں لڑے اور قتل عام ہو گئے۔ صبح کو یار کیا ہوا؟ ہاں کیا ہوا؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ان والوں نے کہا ادھر سے تیر آئے تھے، ہم نے بھی برسا دیا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ بیچ میں ایسے لوگ موجود تھے جو صلح نہیں چاہتے تھے، فساد چاہتے تھے۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جنگ یوں کرائی گئی، وہ ایک اجتہادی مسئلے کے تحت ہوئی۔ تو صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے، جنگی ہوئی، سب ہوا، مطلب کہ وہ کسی نفسانی خواہش، کسی اقتدار کی خواہش، کسی اور چیز کی لالچ میں، صرف مسائل کی وجہ سے ہوئی یا پھر غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان سے جو کچھ ہوا، ان کے نیک اعمال اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ ان کے نیک اعمال ان کے ان گناہوں سے کہیں زیادہ ہیں، اور نیک اعمال اس کا کفارہ۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے یہ راشد ہیں، یہ مومن برحق ہیں، یہ ہیں، میں ان سے راضی ہوں، ہم کون ہوتے ہیں وہی ناراض ہونے والے؟ تو حضرت امام شافعی سے پوچھا گیا ایسے ہی واقعات کے بارے میں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا ایسے ہی واقعے میں کہ صحابہ کے درمیان تو اتنے بڑے بڑے اختلافات ہوئے، بڑی بڑی جنگیں ہوئیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ہم اس زمانے میں موجود نہیں تھے کہ ہم جانتے کہ کون حق پر ہے کون غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم بہت پیچھے آئے ہیں۔ اللہ نے ہماری تلواریں ان پہ چلنے سے بچائی ہیں، ہماری تلواروں کو اللہ نے ان کے خون میں لت پت نہیں کیا، تو ہم اپنی زبانوں کو کیوں ان کی برائی میں لت پت کریں؟ خدا نے ہمارے ہاتھوں کو بچایا، تلواروں کو بچایا، اب ہمیں زبانیں بھی بچانی چاہیے۔ وہ صدیوں پہلے کے واقعات تھے، کیا ہوا، کون حق پر تھا، کس کی غلطی تھی، کس کی نہیں تھی، اللہ جانے، وہ چلے گئے۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم کیوں بولیں ان کے بارے میں؟ پھر ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کے یہ گناہ اس کے مقابلے میں کوئی وقت ہی نہیں رکھتے۔ وہ تو پھر بھی آپس میں شیر و شکر تھے، پھر بھی شیر و شکر تھے۔ اگر کوئی ذاتی رنجش ہوتی تو کیا ان میں صلح ہوتا؟ پھر لیکن پھر بھی صلح بھی تو ہوا نا، صلح بھی تو ہوا نا۔ حضرت حسن نے رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر نواز کے ساتھ صلح کر لی، اقتدار انہی کو دے دیا۔ اگر وہ اقتدار کے بھوکے ہوتے دیتے، فوج تو ان کے پاس بھی تھی نہیں، انہوں نے کہا میں مسلمان کا خون نہیں بہانا چاہتا، ہو گیا بہت کچھ ہو گیا۔ تو بہرحال صحابہ میں جو کچھ ہوا اس کو ہمیں قرآن کے تناظر میں دیکھنا ہے، تاریخ میں نہیں۔ تاریخ تو الاخباریون اکذب، سب سے بڑے جھوٹے اخباری ہوتے ہیں۔ صرف محدثین ہیں جو ایک ایک خبر کی پوری تحقیق کر کے لکھتے ہیں، ہر راوی کی جان پر۔ تاریخ والے، ہسٹری والے، ان کو تو جہاں سے جو چیز ملتی ہے لکھ دیتے ہیں۔ تو اس لیے اخبارات پہ اور خبری یعنی تاریخی واقعات کو سامنے رکھ کے کریں گے تو کہیں گے تو مسلمان ہی نہیں تھے۔ لیکن قرآن اور حدیث، حضور نے کتنے فضائل بیان کیے صحابہ کے، حدیث پڑھیں۔ قرآن نے کتنے فضائل بیان کیا، قرآن پڑھیں، تو آپ کہیں گے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، کچھ ہوا۔ اللہ کے علم میں تھا کہ ایسا آگے ہونا ہے، پھر بھی کہا کہ اولئک هم الراشدون۔ اللہ کو پتہ ہے کہ آگے آخر میں لڑائیاں، پھر کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں۔ اللہ کو پتہ تھا کہ بعد میں ان میں لڑائی ہوں گے، پھر بھی کہا اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان کے لیے صاف بنا دیا، ان کے دلوں میں ایمان پسندیدہ بنا دیا، کفر، گناہ، معصیت ناپسند بنا دیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ یہ چیز ایسی ہے جو مسلمانوں کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ جس چیز کو اللہ نے قرآن میں روکا ہے، یہی چیز ہماری تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ لڑائیاں، جنگیں، جھگڑے، جی اس زمانے میں اموی، عثمانی، علوی، ان میں لڑائیاں ہوتی رہیں۔ بعد میں ہمارے بر صغیر میں سوری، تغلق، جی اور مغل کیا کچھ گل کھلائے ہیں، اور کتنی صرف اقتدار کے لیے، صرف اقتدار کے لیے۔ اور یہ بھی بد نصیبی ہے کہ ہم میں پھر صلح کرانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ہو تو اپنوں کی صلح مانتے بھی نہیں ہیں،
پہلے صلح کرانے والا کوئی نہیں، اگر کوئی ہو تو ہمارے لوگ صلح مانتے بھی نہیں۔ ابھی قریب زمانے میں ایران اور عراق کی جنگ ہوئی، چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے پر وہ کہتا میرا، یہ کہتا میرا، کتنے لوگ مرے؟ ہزاروں نہیں بھائی جی، 7 لاکھ ایرانی، 5 لاکھ عراقی۔ آخر کیا ہوا؟ آخر عراق نے کہا میں رہنے دیتا ہوں۔ تو پہلے رہنے دیتا خدا کے بندے تو اتنے لوگ کیوں مرتے؟ قبضہ اس نے بھی نہیں کیا، چھوڑ دیا، لیکن کب کیا؟ اتنے نقصان کے بعد۔ یہ تو جانی نقصان ہوا، 5 اور 7 انسانی، مال کتنا خرچ ہوا ہوگا، اسلحہ کتنا لگا ہوگا، تو نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ ادھر سے حضرت فاروق ہوئے، وہ چھوٹے سے ملک پہ قبضہ کر لیا، پاس والے چھوٹے سے ملک پہ۔ بہت لوگوں نے کہا یار چھوڑ، پرانا ہے، پر نہیں، میں تو ڈٹا ہوا ہوں۔ آخر ان ملکوں نے مداخلت کی اور اس سے زبردستی قبضہ چھڑایا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ لوگ مداخلت کی، اس کا صفایا کر دیا۔ وہ ملک آج تک جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کوئی استحکام اس میں نہیں ہے۔ تو تھوڑی سی بے احتیاطی کی وجہ سے اتنا بڑا بھاری نقصان ہوا، اور آج تک وہ ملک ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں۔ کس کے گلے جاتی ہے یہ؟ کس کے گلے جاتی ہے بات؟ کون؟ مسلمان جو ناحق مارے جا رہے ہیں بیچ میں۔ ہاں، تو جو ان کو لڑاتے ہیں، اور کیا ہے، اور کیا چیز ہے؟ جو حکمران ہیں، جو ان کے مشیر ہیں، جو اس قسم کے مشورے دیتے ہیں، وہ ذمہ دار ہیں، اور کیا ہے۔ کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ مارنے والا کیوں مارا اس کو پتہ نہیں ہے، اور جو مارنے والا کیوں مارا اس کو۔ وہ تو آج کل ہو رہا ہے، وہ تو پتہ ہے نا کہ اس خطۂ زمین پہ لڑائی ہو رہی ہے، اور کہتا ہے یہ میرا حق ہے، وہ کہتا ہے میرا حق ہے، وہ تو پتہ نہیں اس پہ لڑ رہے ہیں۔ اب جو ہو رہا ہے، آیا اور بم پھینک کے چلے گئے، نہ قاتل کو پتہ ہے کیوں مار رہا ہوں، نہ مقتول کو پتہ ہے کیوں مر رہا ہوں۔ یہ اس کی کیا جنگ ہے؟ ان کے آپس میں کیا جنگ ہے؟ یہ تو محض فتنہ بپا کیا جا رہا ہے، یعنی نفرت کسی سے، اس کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے، اس کی بجائے بے قصوروں کو مار کے چلے جانا، یہ کون سی بات ہوگی؟ تو مقصد یہ ہے کہ یہ چیز ایسی ہے جس سے اللہ نے سختی سے روکا ہے کہ اس فتنے کو مٹاؤ، صلح کرو، صلح کرو۔ لیکن میں نے کہا صلح والی بات ہی نہیں، پہلے تو صلح مانتا بھی کوئی نہیں ہے، صلح ہم کراتے بھی نہیں ہیں، پھر مانتے بھی نہیں ہیں، پھر غیر ملکی لوگ مداخلت کریں تو ان کی صلح مان لیتے ہیں، اپنوں کی نہیں مانتے۔ یہ تو بڑی حکومتوں کی بات کرتے ہیں، ہم اپنی چھوٹی پارٹیوں کی بات کرتے ہیں۔ ہم میں جو یہاں اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں، ہم بھی کہاں جاتے ہیں؟ کورٹ میں جاؤں گا۔ وہ غیر مسلم نہیں بھائی، یہ کہتا ہوں بھائی تم میں صلاحیت نہیں ہے، کوئی 2-4 آدمی با صلاحیت نہیں ہے کہ ان کو بھائی تم ہمارا فیصلہ کر دو۔ کیوں مانے تمہارا فیصلہ؟ ہم تو وہاں جائیں گے، پیسہ بھی لگائیں گے، اور ایک طاغوتی طاقت سے فیصلہ لیں گے، طاغوتی، تمہارا نہیں مانیں گے، بھائی کا فیصلہ نہیں مانیں گے، طاغوت کا مانیں گے۔ اور اللہ قرآن فرماتا ہے ان لوگوں کو ذرا دیکھیے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اس کتاب پر بھی ایمان لائے جو پہلے نازل ہوئی تھی، اس پہ بھی ایمان لائے جو اب نازل ہوئی ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، پہلی کتابوں پر بھی، اور جب فیصلے کا وقت آتا ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، تو پھر فیصلے طاغوت کے پاس لے جاتے ہیں، یہ فیصلہ ان سے کرائیں گے۔ نہیں، یہ بد نصیبی کی بات ہے، اور جب تک یہ صورتحال رہے گی ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا کہ ایسی صورتحال ہو تو ان میں صلح کرو، اس کے صلح کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر دونوں گروپوں میں سے ایک بغاوت کرے، صلح نہ مانے کہ میں نہیں مانتا، ٹھیک ہے، تو پھر ان بغت احدام، یعنی ایک دونوں میں سے دوسرے پہ بغاوت کرے، صلح نہ مانے، ان کو دبائے رکھے، فقاتل التی تبغی، تو اس کے ساتھ سارے مل کے لڑو جو بغاوت کرتا ہے، جو صلح نہیں چاہتا، صلح نہیں کرنا چاہتا، پھر سارے مل کے اس سے لڑو، حتی تفیء الی امر اللہ، کب تک؟
جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے جھکتا نہیں ہے، صلح پہ آمادہ نہیں ہوتا، تو سارے مل کے اس سے لڑو۔ لڑنا تو حکومتوں کا کام ہے، پارٹیاں لڑیں گی تو اور فساد ہو جائے گا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کا بائیکاٹ کرو، اس کا جو صلح نہیں مانتا سب مل کے اس کا بائیکاٹ کرو، اس کو الگ کر دو، اس کو یعنی کمیونٹی سے الگ کر دو۔ یہ بھی دباؤ کا ایک ذریعہ۔ فَإِنْ فَاتَ، اگر اس دباؤ کے بعد وہ جھک جائے کہ تم جس پہ وہ دباؤ ڈال رہا ہے اس کے ساتھ ہوگے، جب اس پہ دباؤ ڈالو گے تو وہ اگر جھک گیا صلح کے لیے تو پھر کیا کرو؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پھر اس کو جھکا ہوا مت ہی چھوڑو، اس کو دبا ہوا مت رہنے دو، پھر سارے مل کے دونوں میں صلح کرو کہ اب تو وہ صلح پہ آمادہ ہو گیا ہے نا، تو اب ان میں صلح کرو، اس کو بالکل کاٹ کے مت ہی رکھ دو، اس کو کوئی اور دشمن لے لے گا۔ یہ دباؤ تھا کہ صلح مانے، جب وہ جھک گیا ہے، دب گیا ہے، تو اب اس کو الگ نہیں رکھو، پھر دونوں کو ملاؤ، صلح کراؤ، اور صلح بھی بالعدل، انصاف کے ساتھ، کسی کی جانبداری نہیں۔ وَأَقْسِطُوا، یہ اس کی تاکید ہے، وَأَقْسِطُوا، اور خوب انصاف کرو، بے انصافی بالکل نہیں، اس لیے کہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف پسند لوگوں کو پسند کرتے ہیں، اللہ ان کو پسند کرتے ہیں۔ ٹائم ہو گیا ہے تو اس لیے اگلی آیت بھی تھی لیکن اس کو چلو اگلے پروگرام میں رکھیں انشاءاللہ۔